برادران ذی وقار، سامعین محترم اور ناظرین کرام، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند تھا، اس کو معلوم کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی پسند ناپسند کا خیال کرتا ہے۔ بیوی کی محبت ہو تو بیوی کی پسند کا انسان لحاظ کرتا ہے، یہ فلاں چیز آپ کیوں خریدتے ہیں، فلاں کلر آپ کو کیوں پسند ہے، کہ جی میری بیوی کا فیورٹ کلر ہے، میری بیوی کی پسندیدہ چیز ہے، فلاں ماڈل کی گاڑی، فلاں سٹائل کی اینک، گھڑی اور کپڑے آپ کیوں پہنتے ہیں، میرا محبوب اس قسم کی چیزوں کو پہنتا ہے، لہذا اس کے پہناوے مجھے بھی پسند ہیں۔ کسی کا پیر و مرشد کسی انداز میں چلتا ہے، کسی مخصوص سٹائل کی پگڑی باندھتا ہے، مخصوص انداز کا چہرے پر رومال رکھتا ہے، تو اس کے سارے مریدین اس کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں، اور پگڑی کا اور رومال کا، چلنے کا، یہاں تک کہ بولنے کا انداز بھی وہ اپنا پیر و مرشد کی طرح بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اپنے پیر و مرشد کی ادا پسند ہے۔ تو کسی کو پیر و مرشد کی ادا پسند ہے، کسی کو بیوی کی ادائیں پسند ہیں، اور کسی کو اپنے محبوب کی ادائیں پسند ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں محبوب خدا کی محبوب ادائیں پسند ہیں۔ تو مسلمان کی چاہت، اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میری پسند وہ ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں پسند اپنی اپنی، یہ تو ہو گئی عام انسانوں کی بات، لیکن جب آ جائے بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی تو پھر ہر مسلمان کی پسند وہی بن جاتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو سے محبت کرتے ہوئے دیکھا، تو ان کے الفاظ ہیں کہ مجھے اس سے پہلے کدو کو اتنے مرغوب نہیں تھے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے، فلم ازل احب الدباء من یومئذ، اس دن سے میں بھی کدو سے محبت کرنے لگ گیا۔ تو مسلمان کی پسند ناپسند کا معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے، کیونکہ آپ اس کائنات کے سب سے اعلیٰ عرفہ اکمل انسان ہیں، لہذا آپ کی پسند بھی ساری کائنات کی پسند سے اعلیٰ عرفہ اور اکمل ہے۔ میری اور آپ کی پیر و مرشد کی، بیوی کی، دوستوں کی پسند تو نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو پسند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں پسند کی ہیں وہ کبھی نقصان دہ نہیں ہو سکتی۔ تو آپ علیہ السلام کی چند پسندیدہ چیزیں آپ کے سامنے اس نیت سے ذکر کی جا رہی ہیں، شیئر کی جا رہی ہیں کہ نیت کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند بنائیں گے۔ پہلی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی وہ تھی تنہائی کی عبادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں اللہ کی عبادت کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ رات کو تہجد کی نماز میں اللہ کی بارگاہ میں تنہا کھڑے ہو کر 5 سپارے، 7 سپارے قرآن پاک کی تلاوت کر دیتے، یہاں تک کہ حتی یتورم قدماہ، آپ کے قدم مبارک پر، پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا، تو تنہائی کی عبادت آپ کو پسند تھی۔ اسی طرح بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے کہ حبب الیہ الخلا، کہ نبی پاک علیہ السلام کو جب نبوت ملنے کے آثار پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آنا شروع ہوئے۔ ان خواب کے شروع ہونے کے بعد رسول پاک علیہ السلام غار حرا میں تشریف لے جاتے اور کئی دن وہاں تنہائی میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک لطیف تحقیقی نقطہ یہ ہے کہ نبوت کے آثار اور اس کی علامات کے شروع ہونے سے پہلے کبھی رسول پاک علیہ السلام غار حرا میں تنہا عبادت کے لیے تشریف نہیں لے کے گئے۔ جب آپ کو خواب آنا شروع ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کے لیے غار حرا میں تشریف لے جانے لگے۔
غار حرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کا سامان ساتھ لے لیتے اور کبھی ہفتہ، کبھی 10 دن، کبھی 21 دن تک کے لیے وہاں چلے جاتے اور وہاں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ تو تنہائی کی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 آدمیوں کو قیامت کے دن اللہ عرش کا سایہ نصیب کرے گا جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک وہ آدمی ہے کہ جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ تو تنہائی میں عبادت کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو اتنا پسند ہے۔ قرآن کریم میں بھی ارشاد ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا ذکر کرو اور ساری کائنات سے ہٹ کٹ جاؤ اور صرف تنہا اللہ کو یاد کرنے والے بنو۔ اور یوں تمہارا دل کہتا ہو کہ دل ڈھونڈتا ہے، پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے اللہ کی عبادت تنہائی میں، اللہ کے ساتھ مناجات تنہائی میں انسان جب کرتا ہے تو اس کی لذت کا مزہ دنیا کی کوئی اور نعمت نہیں کر سکتی ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کو تنہائی کی عبادت پسند تھی، تنہائی میں ذکر کرنا، تنہائی میں نماز پڑھنا، تنہائی میں اللہ کے سامنے مناجات کرنا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ اور ہمارا آج رویہ اس کے برعکس ہو گیا کہ تنہائی کی عبادات تو سرے سے ختم ہو گئی۔ کون ہے ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ کتنی عبادات ہیں کہ جو ہم نے تنہائی میں کی ہوں جس میں ہماری عبادت کا اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی گواہ نہ ہو، اور جو عبادات ہم لوگوں کے سامنے کرتے ہیں اس میں بھی حد درجے ریاکاری شامل ہو جاتی ہے کہ لوگ کہیں گے ماشاءاللہ بڑا نمازی ہے، 5 وقت کا نمازی پرہیزی آدمی ہے، عبادت گزار ہے۔ تو ہمیں اپنے اس طرز عمل کو بدل کر رسول پاک علیہ السلام کی اس پسند کا لحاظ کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی کی عبادت پسند تھی۔ ہم بھی اپنی عبادات کا کچھ حصہ اس طرح کرنے والے بنیں کہ جس میں اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی گواہ نہ ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ 70 پردوں میں چھپ کر نیکی کرے اللہ وہ بھی لوگوں پر کھول دیتا ہے، اور 70 پردوں میں چھپ کر برائی کرے اللہ تعالیٰ وہ بھی کھول دیتا ہے۔ تو تہجد کی نماز تنہائی کی نماز ہے، اس میں نماز تہجد پڑھنے والوں کے بارے میں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ان کے چہروں کو خوبصورت بنا دیتا ہے، انہیں پھر رات کو کریمیں لگا کر سونے کی ضرورت نہیں پڑتی تاکہ وہ لوگوں کے سامنے ان کا چہرہ خوبصورت بن کے آئے۔ رات کی تنہائیوں میں جو اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں، صبح اللہ عبادت کا، اپنی محبت کا نور ان کے چہروں پہ ظاہر کر کے ان کے چہروں کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھی کہ آپ عشاء کی نماز تھوڑا لیٹ کر کے پڑھتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب ان یؤخر العشاء، آپ کو یہ بات پسند تھی کہ عشاء کی نماز لیٹ کر کے پڑھی جائے۔ ایک حدیث میں آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ تہائی رات یا آدھی رات لیٹ کر کے نماز عشاء ادا کرنے والے بنو، اس لیے کہ نماز عشاء لیٹ ہو گئی تو پھر تہجد کے درمیان یا نماز فجر کے درمیان فاصلہ کم سے کم ہوگا۔ باقی حکمت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند یہ تھی، اور ایک رسول پاک علیہ السلام کی پسند یہ تھی کہ حیث ادرکت الصلاۃ، جہاں آپ کو نماز کا وقت ہوتا آپ فوراً نماز ادا کر لیتے تھے۔ سفر میں، حضر میں، جب نماز کا وقت ہوا فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے۔
کچھ لوگ حضر میں تو اپنی نماز مکمل کرتے ہیں اور بر وقت جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، لیکن سفر میں ان کی نمازیں بے ڈھنگی بے ترتیب ہو جاتی ہیں اور کبھی قضا بھی ہو جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں حضر میں ہمیشہ اس بات کا اہتمام کیا کہ جو ہی نماز کا وقت ہو اس کو فوراً ادا کر لیا جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای العمل افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ تو آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنی بقیہ زندگی میں جب بھی نماز کا وقت ہوگا سب سے پہلے نماز کو ادا کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ، اور اگر کسی صورت میں رہ بھی جاتی ہے تو پھر اس کو قضا کر لیں گے تاکہ وہ ہمارے ذمے سے ادا ہو جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات میں پسند کا تذکرہ چل رہا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن پاک کا پڑھنا بھی پسند تھا، اوروں سے سننا بھی پسند تھا۔ آپ قرآن اتنا پڑھتے تھے کہ تہجد کی 4 3 7 سپارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں تلاوت فرماتے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سب سے بڑی عبادت جس میں آپ نے اپنی 63 سالہ زندگی کے سب سے زیادہ ٹائم کس میں لگایا ہو، وہ کون سی عبادت ہے؟ کہ وہ قرآن کی تلاوت کی عبادت ہے، کہ اپنی زندگی کا سب سے زیادہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کرنے میں لگایا۔ تو جس طرح آپ کو تلاوت کرنا پسند تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کا سننا بھی پسند تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، عبداللہ اقرأ علی القرآن، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ انہوں نے کہا اقرأ علیک وعلیک انزل، یا رسول اللہ قرآن تو خود آپ پر اترا ہے، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں، انا احب ان اسمعہ من غیری، میرا جی چاہتا ہے میں اوروں کو قرآن پڑھتے ہوئے سنتا رہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سورۃ نساء کی تلاوت شروع کی اور اس کی 40 آیتیں پڑھیں۔ جب 41ویں پڑھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بس کرو عبداللہ۔ تو میں نے آنکھ کھول کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی تھیں۔ امت کے سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابی مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارا قرآن سنوں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنی قسمت پہ نازاں ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے کہ ان سے قرآن سنو؟ تو فرمایا ہاں، اللہ نے تمہارا نام لے کے کہا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ کیا عظمت ہے، شان ہے صحابہ کی، اور کتنا اللہ کو ان کا قرآن پسند تھا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کا قرآن سننے والے بنے۔ ایک صحابی کے گھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت میں گزرے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھیں، یا رات کو لیٹ آ رہے تھے تو وہ گھر میں کھڑے رات کی نوافل میں تلاوت کر رہے تھے۔ آواز اتنی خوبصورت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک رک گئے اور وہ مزے سے اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ بھئی رات ہم نے تمہارا قرآن سنا، ماشاءاللہ تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے۔ آگے سے انہوں نے تڑپ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہیں لا حبرتہ لک تحبیرا، تو میں آپ کی خوشی کی خاطر اور خوبصورت کر کے اللہ کا قرآن تلاوت کرتا۔ تو قرآن سننا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے۔ آپ مسجد نبی میں تشریف لائے، ایک کونے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تہجد میں، اور دوسرے کونے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد میں تلاوت کر رہے، نفلوں میں تھوڑی بلند آواز کے ساتھ۔ تو جب دونوں فارغ ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھے، آپ نے پوچھا ابو بکر تم آہستہ آواز سے قرآن کیوں پڑھ رہے تھے؟ کہ یا رسول اللہ جس اللہ کو سنا رہا تھا وہ بلند آواز بھی سنتا ہے، آہستہ بھی سنتا ہے، عمر تم اونچی آواز سے تلاوت کیوں کر رہے تھے؟ کہ یا رسول اللہ میں سوئے ہوئوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔
آپ نے فرمایا ابو بکر تم تھوڑا اپنی آواز بلند کر لو، عمر تم تھوڑی اپنی آواز آہستہ کر لو۔ تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سننا پسند کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام کی پسند کی بات ہو رہی تھی عبادات کے اندر۔ اب ہم تھوڑی بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرت میں کیا پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑا پسند کرتے تھے، سفید پگڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے، اور کپڑے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ کانا احب الثیاب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم البیاض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں سے سب سے پسندیدہ کپڑا سفید ہوتا تھا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم سفید کپڑے پہننے والے بنو، اور اسی طرح کفنوا فیہا موتاکم، اور اسی سفید کپڑے کو اپنے مردوں کو بھی پہنانے والے بنو، اس لیے مسلمان کفن کا کپڑا سفید رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو کرتا پسند تھا، کپڑوں میں سے آپ علیہ السلام کو کرتا پسند تھا، اس کی آستینیں ہاتھ کے پونچوں تک آتی تھیں، اور نیچے گھٹنے تک آپ علیہ السلام کا وہ کرتا مبارک لمبا ہوتا تھا، جسے آج کل کے عربی جبے ہیں، یہ حضور پاک علیہ السلام کے لباس کے قریب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس میں کرتا پسند تھا، سفید پگڑی پسند تھی، سفر میں کبھی تشریف لے جاتے تو آپ علیہ السلام کالا امامہ اور کالی پگڑی بھی استعمال فرما لیا کرتے تھے۔ اس طرح کھانے پینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹا گوشت بکرے کا وہ پسند تھا، اور اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بہت پسند تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے کھاتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے دعوت کی، اور آپ علیہ السلام کے لیے ہنڈیا پکائی، اور اس میں میں نے بکری کا گوشت، مجھے پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی پسند ہے، تو میں نے ایک دستی نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی۔ آپ نے دوبارہ مجھے فرمایا ناولنی الذراع، مجھے دستی دو، تو میں نے دوسری دستی بھی نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ناولنی الذراع، مجھے دستی دو، تو میں نے کہا یا رسول اللہ ایک بکری میں 2 دستیاں ہوتی ہیں، تیسری میں آپ کی خدمت میں کیسے پیش کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو سکتا، ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم چپ رہتے اور میرے مانگنے پر تم دیتے رہتے تو جب تک میں مانگتا رہتا ہنڈیا سے دستیاں نکلتی رہتی۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو چھوٹا گوشت پسند تھا، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر دستی پسند تھی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کو پھلوں میں سے انگور بھی بہت پسند تھے، اتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی انگور آتے تو آپ پہلے اس کو چومتے اور پھر اس کو تناول فرماتے تھے۔ اور کھجور آپ علیہ السلام کو پسند تھی، اور کھجور کو آپ علیہ السلام مکھن میں لگا کر کھانا بھی زیادہ پسند فرماتے تھے۔ اس سے حکیموں اور ڈاکٹروں سے جا کر پوچھیں کہ کھجور کے اندر اگر مکھن ڈال کر کھایا جائے تو کتنے انسان کو طبی میڈیکلی طور پر فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث میں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوى والعسل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ یعنی سویٹ ڈش اور شہد پسند تھا۔ حلوے سے مراد یہاں وہی حلوہ نہیں جو آپ سمجھتے ہیں، ہر میٹھی جو چیز ہو وہ آپ علیہ السلام کی پسند تھی، چاہے گڑ ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی طرح شہد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ ایک چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھی، امام مسروق رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شاگرد رشید ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کیا چیز پسند تھی؟ تو کہتے ہیں انہوں نے کوئی چیز فکس کر کے نہ بتائی، بلکہ یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی کام کو ریگولر کرنا پسند تھا۔ اور آپ فرماتے تھے کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو مستقل ہو، ریگولر ہو، وہ اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، 2-4 دن، ہفتہ، مہینہ، اس کے بعد چھٹی۔ ایک آدمی کو داڑھی رکھنے کا شوق لگتا ہے اور سنت رسول رکھتا ہے، اور 2-4 ہفتے بعد پھر شہادت کا آغاز۔
اور اسی طرح گناہ چھوڑتا ہے ایک آدمی، شراب چھوڑتا ہے، بری محفلیں چھوڑتا ہے، یوٹیوب پر غلط دیکھی جانے والی غلط چیزوں سے توبہ کرتا ہے، پھر دیکھ کے دوبارہ اسی گند کے اندر، اسی دلدل کے اندر دوبارہ دھس جاتا ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طرز عمل پسند تھا کہ جو کام کیا جائے اسے ریگولر کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اور پھر ان سے چھوٹنے لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل، عبداللہ کتنا اچھا آدمی ہے، اگر یہ رات کی نماز پڑھتا رہے تو یہ کتنا ہی اچھا آدمی ہے۔ پھر انہوں نے زندگی بھر کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عمل کو ریگولر کرنا پسند تھا۔ ہاں کمی آ جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، تو اس کے لیے بندہ توبہ کرے، دوبارہ اس کا اہتمام کرنے والا بنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اچھی چیز میں دائیں سائڈ پسند تھی۔ پہننے میں پہلے دایاں کرتا پہننے میں پہلے دایاں بازو پہننا، مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں رکھنا، کھانا کھاتے وقت دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، اس قسم کی چیزیں رسول پاک علیہ السلام ہر اچھی چیز کا آغاز دائیں طرف سے کیا کرتے تھے۔ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے پیتے تھے۔ اب آپ دیکھ لیں جتنا کوئی پڑھا لکھا ہوگا اور جتنا اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ جنٹل مین سمجھتا ہوگا اور دنیا دار اور مالدار سمجھے گا، اتنا وہ اپنے آپ کو بائیں ہاتھ سے پانی پی رہا ہے۔ وہ سمجھے گا کہ اس میں میرے پڑھے لکھے ہونے کی دلیل ہے۔ جو اللہ کے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دے اس سے بڑا جاہل تو دنیا میں کوئی نہیں۔ تو بائیں ہاتھ سے پانی پینا یہ خلاف سنت ہے۔ ایک صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا کھا رہے تھے بائیں ہاتھ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ تو اس نے اب دیکھا کہ میں پکڑا گیا تو بہانہ بازی کرتے ہوئے کہنے لگا کہ جی میرا دایاں ہاتھ ٹھیک نہیں، اس سے میں کھا نہیں سکتا۔ تو آپ سمجھ گئے کہ یہ صرف بہانہ بازی کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر دائیں ہاتھ سے کھا بھی نہیں سکو گے تو پھر دائیں ہاتھ سے کبھی وہ کھانا نہ کھا سکا۔ اس لیے ہر اچھی چیز کا آغاز دائیں طرف سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی پسند کے مطابق اپنی زندگیاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں جو چیزیں آپ کو پسند ہیں اس کو اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں سے 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی ہے۔ نمبر 1 النساء، عورتیں، نمبر 2 خوشبو، نمبر 3 جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عزت دی، اپنی والدہ کی قبر پر اللہ سے اجازت لے کر تشریف لے گئے، اور جو آپ کی رضائی مائیں تھیں ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادریں بچھائیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے لیے آپ نے 400 قیدی رہا کیے، اپنی بیٹیوں کو آپ نے عزت دی۔ شادی کے بعد بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب آپ کے گھر میں تشریف لاتی تو آپ اٹھ کھڑے ہوتے، اور بیویوں کے ساتھ پوری زندگی میں 11 گھروں میں 11 آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ کوئی ایک مرتبہ بھی کسی ایک خاتون کے ساتھ بھی، زوجہ مطہرہ کے ساتھ بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کے ساتھ عقیدت اور احترام کا تعلق۔ ماں، بیٹی، بیوی، بہن سب کے ساتھ آپ علیہ السلام کا معاملہ اخلاق والا، احترام والا، محبت والا تھا۔ اور خوشبو تو آپ کو پسند تھی۔ آپ نے فرمایا ثلاثۃ لا ترد، کہ 3 چیزوں کو کبھی نہیں رد کرنا چاہیے، لوٹانا نہیں چاہیے، خوشبو، تیل اور تکیہ۔ آپ کی ذات میں خوشبو تھی۔ حضرت ام سلیم کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے لیٹے، جو آپ کی محرم رشتہ دار تھیں، اور گرمی کا موسم تھا تو آپ باہر لیٹے تو آپ کا پسینہ اترنے لگا، تو وہ اٹھا کر ایک بوتل میں جمع کرنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، آپ نے فرمایا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا مبارک پسینہ جمع کر رہی ہوں کہ اس کی خوشبو جیسی خوشبو اور کسی میں نہیں۔ اور پھر وہ خوشبو بازار میں لوگ بیچتے اور اس میں تھوڑی سی خوشبو رسول پاک علیہ السلام کے مبارک پسینے کی ڈال دیتے تھے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ایسی خوشبو دنیا کے کسی اور خوشبو کے اندر نہیں جو اس سے مہک آتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات مبارک کی خوشبو تھی۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا، مجھے ایسے لگا کہ کسی عطر فروش کے برتن میں حضور علیہ السلام نے ہاتھ ڈالا ہے، اتنی میرے چہرے سے خوشبو آنے لگ گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوشبودار تھے کہ اگر آپ کہیں نہ ہوتے تو خوشبو سے لوگ پہچان جاتے تھے، یہ خوشبو جہاں جا رہی ہے وہاں آپ علیہ السلام موجود ہیں۔ تو آپ کی زبان خوشبو، آپ کی بات خوشبو، آپ کی ذات خوشبو، آپ کی جماعت خوشبو، اور اس آپ کا پسینہ خوشبو، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا اہتمام کرتے تھے، اور جمعے والے دن خوشبو لگانے کا خصوصی طور پر اہتمام فرماتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سارے مسلمانوں کو نبی پاک علیہ السلام کی پسند کو اپنی پسند بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔